ایک صحابی رسول جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ یہ صحابی زنا کرنے کی پرمیشن مانگ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے اس نوجوان صحابی کو ڈانٹنا شروع کیا اور برا بھلا کہنا شروع کیا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اسے میرے قریب آنے دو۔ جب وہ صحابی اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے اپنے قریب میں بیٹھایا اور کہا، یہ بتاؤ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی آدمی تیرے بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ بات بالکل پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی آدمی تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، بالکل میں پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے بہنوں کے ساتھ بدکاری کرے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، میں بالکل پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دوسرے آدمی بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ماؤں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تیرے خالہ کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس صحابی نے کہا کہ بالکل میں پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دوسرے آدمی بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس کے خالہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اس کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک فرما دے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دعا کا یہ اثر تھا کہ اس صحابی نے دوبارہ پورے زندگی میں کبھی اس کے طرف توجہ نہیں کی۔